بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش علی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا اس زمین پر کبھی کسی بونی نسل کا وجود تھا؟ کیا آثار قدیمہ کے دریافت کردہ یہ پراسرار بونے روایتی پریاں؟ ماہرین آثار قدیمہ ایک عرصے سے اس ننھی منی سرنگوں اور سیڑھیوں کو دیکھ کر حیران ہے جو کومانے اور جنوبی امریکہ کے دوسرے شہروں کے کھنڈرات سے دریافت ہوئی ہیں۔ یہ سرنگیں بہت تنگ ہیں، دروازے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان میں ایسے آدمیوں کا داخلہ بھی ممنوع ہوگا جنہیں ہم بالشتے کہتے ہیں۔ یہ بالشتے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو لوگ قد کے بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں، جن کو ہم اپنی اردو زبان میں بونے کہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے کہ یہ دروازے اور سرنگیں اکثر استعمال کی جاتی تھی، کیونکہ جس سخت پتھر کو تراش کر یہ راستہ بنایا گیا تھا وہ نمایاں حد تک گھسا ہوا تھا۔ یہ کون لوگ تھے، کس جگہ سے آئے تھے اور ان کا کیا حشر ہوا؟ یہ سوال آج بھی دنیا کے سامنے ہیں، جن کا ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت یا کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا۔ آج کے اس دور میں ہمارے لیے ان سوالوں کا جواب دینا سخت مشکل ہے، اگرچہ ان کے باوجود اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت یا شہادتیں موجود ہیں۔ مثلاً وہ تنگ سرنگیں ہیں جو ٹھوس چٹانوں کے اندر کئی میلوں تک کھودی گئی تھی اور بار بار کے استعمال سے گھسی ہوئی تھی۔ دنیا کے مختلف حصوں سے چند ایسے آثار دستیاب ہوئے جو بونے آدمیوں کے وجود ہیں۔ ان میں ہاتھی کے دانت کہ وہ خوبصورت ٹکڑے بھی ہیں جو جزیرہ البوٹن کے شہر شمیا میں دریافت ہوئے تھے اور جنہیں بونوں کی چخماق کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ٹکڑے تیر کی انی کی طرح ہیں اور لمبائی میں بمشکل نصف انچ ہوں گے۔ ان کی شکل و شباہت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں کسی انسانی ہاتھ نے تراشا ہے۔ اگرچہ یہ بونی مخلوق مدتوں سے فنا ہو گئی ہے، تاہم اس کی عمر کی واضح شہادتیں موجود ہیں کہ وہ لوگ کوتاہ قد تھے۔ اس زمانے میں بھی دنیا کے مختلف حصوں میں بونے لوگوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے ایک قبیلے کے تمام آدمیوں کے قد 4 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، اگرچہ ان کے اعضاء پوری طرح نشومان پاتے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ایک ایسا قبیلہ موجود ہے جن کے قد 5 فٹ سے بھی کم ہے، اگرچہ ان میں بونے آدمی بھی موجود ہیں جو شاید کسی بیماری یا ناقص غذا کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں۔ ان بونوں کی 2 اقسام ہیں اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اول ٹھگنے قسم کے لوگ جن کا جسم اور سر نارمل ہوتا ہے لیکن بازو اور ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ دوم بالشتے جن کے اعضاء متناسب ہیں لیکن عام لوگوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہیں۔ ان بونوں میں سے بعض تو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، مثلاً نیپلز کے چارلس سوم اور پی پین اور ٹورس کے گرے جوری یورپ کا اٹیلا بونا تھا۔ حسین پاشا جس نے ریاستی اصلاحات کو عام کیا بالشتیہ تھا۔ مشہور افسانہ نگار یوسف کا قد 3.5 فٹ سے بھی کم تھا، لیکن ان کے 9 بچے تھے۔ 9 کے 9 بچے صحت مند اور نارمل قد کے تھے۔ 1742 میں ایک مشہور صنعار رابرٹس کس کی شادی ہوئی۔ خاوند اور بیوی دونوں کا قد 30 انچ تھا۔ ان کے ہاں 14 ہٹے کٹے اور نارمل قد کے بچے پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں تمام بچوں کا قد اپنے والدین کے قد کے برابر تھا۔ امریکہ کا مشہور ترین بالشتیہ بیرگی پورٹ کا چارلس اسٹریٹ آن تھا، جس کی نشوونما پیدائش کے 5ویں مہینے میں ہی رک گئی تھی۔ اس وقت اس کا قد 21 انچ تھا۔ مشہور بازیگر پی ٹی برام نے نام تھم کے نام سے اس کی نمائش کر کے بے شمار دولت اکٹھی کی۔ رابرٹس کو کی طرح ٹام تھم کی شادی لوئی نارن سے ہوئی جس کا قد ٹام تھم کے برابر تھا۔ اس دلچسپ شادی کی بازگشت 10 سالوں تک سنائی دیتی رہی۔ یہ ننھا منا جوڑا صدر لنکن اور ان کی بیگم سے وائٹ ہاؤس میں ملا۔ اس سے ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ شاید عوام میں سب سے زیادہ بونے قد کی خاتون میکسیکو کی، جس کا قد 20 سال کی عمر میں 17.5 انچ تھا اور وزن 113 پاؤنڈ تھا۔ اسے عام قالین کے نمدے میں امریکہ اسمگل کیا گیا تھا۔ جس طرح بعض آدمیوں کا مشغلہ تصویریں جمع کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے چند رومی بادشاہوں کا مشغلہ بونے جمع کرنے کا تھا۔ کارڈینال نے 1566 میں روم میں ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں 34 بونے مہمان خصوصی تھے۔ 1710 میں پطرس اعظم کے پاس 72 بونے تھے جنہیں وہ کسی شادی کے موقع پر آرائش کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مشہور انگریز بالشتیہ جیوفری کا قد 23 سال کی عمر میں 18 انچ تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔